ایک علاج یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل کیا جائے۔ سورۃ طلاق کی آیہ نمبر 3 فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب آگے ایک سبب اس کا، ایک علاج اس کا یہ ہے کہ بے روزگاری سے ہم کیسے نجات حاصل کریں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے آدمی وقت مقرر کر لے، یوں کہیں کہ دنیا سے کٹ کے رب کو منانے کے لیے اپنا وقت تھوڑا سا فارغ کر لے۔ سنن ترمذی شریف کے اندر 2466 نمبر پر آیا مبارک اپنا حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک وإلا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تمہارے سینوں کو تونگری سے بھر دوں گا۔ یہ لفظ جو ہے تونگری، یہ بہت کمال لفظ، میں عرض کرتا ہوں عبارت پڑھ کے، اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ بندے کے پاس نہ جی تونگری آ جائے، یہ ایک ایسی صفت ہے جی، سادہ لفظوں میں ضمیر کا اطمینان۔ میں نے نا جی ایک عورت کا، یہ اردو پوائنٹ ایک چلتا ہے پروگرام، انہوں نے ایک عورت کا انٹرویو کیا۔ وہ عورت کون تھی جی؟ کوئی شہزادی تھی جی، کروڑوں اربوں روپے کی مالکہ، کو 12-13 ایم اے اس نے کیے ہوئے، اور جب اس کا دل کرتا لندن میں بیٹھے لاہور سے کھانا منگوا لیتے، یہاں سے ناشتہ ان کے لیے جا رہا ہے، ادھر سے بڑے بڑے جناب عمراء سلاطین اس کے ساتھ اس کے تعلق۔ حالات کبھی بھی ایک جیسے، حالات نے پلٹا کھایا۔ وہ جس کے نوکر بھی جو ہے وہ کوٹھیوں میں رہتے تھے، آپ محلوں کی مالکہ، حالات نے ایسا پلٹا کھایا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ ہار روڈ کے قریب کسی روڈ پر ایک چھوٹی سی یہ سوزوکی مہران کے اندر اس کا بسترا بھی لگا ہوا ہے اور چند گندے مندے اس کے برتن بھی پڑے۔ انٹرویو لینے والے نے پوچھا آپ کو وہ دن یاد نہیں آتے؟ جہازوں پہ چڑھنا، گاڑیوں پہ چلنا، نرم بستروں پہ سونا۔ اس عورت کے ایک جملے نے جو ہے میری ایک طبیعت ہی بدل دی۔ اس نے کہا میرا یہاں سے اللہ نے ضمیر مطمئن کر دیا ہے، سب کچھ دیکھ چکی، اب کوئی ہے ہی نہیں، حسرت ہی کوئی نہیں ہے جی۔ کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، ایک گاڑی جتنی جگہ کے اندر وہیں رہتی، وہیں سوتی، وہیں کھاتی۔ جو صبح لندن ہے تو شام کو پاکستان ہے، شام پاکستان ہے تو اگلے دن کہیں اور ہے، جہاں سے دوسرے ممالک سے اس کے لیے کھانا آئے۔ اللہ نے اس کے ضمیر کو اطمینان، وہ بندہ انٹرویو لینے والا رونا شروع ہو گیا کہ یا اللہ تو نے اس عورت کو اس قدر اطمینان دے دیا ہے۔ جب یہاں سے ضمیر مطمئن ہو جائے نا، پلے کچھ بھی نہ ہو تو بندہ پھر بھی 14 طبقوں کا مالک سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم کر دے جی، یہ تونگری ہے۔ جب ضمیر مطمئن کر دیا اللہ نے، پھر میری جان دنیا کا مال اسباب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر کہتے ہیں مولا تیرے شکر ہے، تو نے سانس کی توفیق تو دی ہے، تو نے صحت تو دی ہے، یہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے جی۔ تونگر جس کو کر دے، تونگری جس کو عطا فرما دے،
جس کو ضمیر کا اطمینان عطا فرما دے وہ 100 روپیہ لے کے بھی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ تو عطا فرمایا. اور جس سے اللہ یہ چھین لے پھر لاکھوں کروڑوں اربوں روپے بھی ہونا تو کشکول ہاتھ میں ہوتا ہے اللہ واسطے ہمیں اور دے دو، اللہ واسطے ہمیں اور دے دو. پھر بھی آپ اندازہ کریں آپ کے پاکستان کے اندر کئی مرتبہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، خبروں کے ذریعے، حکومت کے ذریعے ایسے ایسے فقیروں کو پکڑا گیا ہے جو کروڑوں روپے صرف ٹیکس ادا کر رہے ہیں، بینکوں میں کروڑوں روپے پڑے ہیں، لیکن پھر بھی یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ ان کے پاس یہ شے بھروسہ ہے ہی کوئی نہیں، تمنگری ہے ہی کوئی نہیں. اللہ پر تو توکل کر، تیرا رزق اللہ کشادہ کر دے گا. اللہ پر تو توکل کر، اللہ لوگوں کی محتاجی سے تجھے دور کر دے گا. او بندہ اللہ پہ توکل نہ کرے. میں اپنی برادری کی بات کرتا ہوں، ہماری برادری سب سے زیادہ جو ہے جب بھی کسی سے ملتی ہے پہلی نظر اس کی جیب پہ ہوتی ہے. ہمارا تعلق آپ سے کس وقت تک ہے جب تک آپ کی جیب میں پیسہ ہے، آپ ہمیں چندہ دے سکتے ہیں یا آپ کی ذات سے ہمیں کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اللہ واسطے ہم نے کبھی کسی سے یاری لگائی کوئی نہیں، اللہ ماشاءاللہ اللہ کی بات اور ہے، اللہ والوں کی بات اور ہے، ورنہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. ہم تو ملیں گے بھی تو نواب بندے سے ملیں گے، چودھری بندے سے ملیں گے، غریب آدمی سے ملنا ہماری ویسی توہین ہے جی. ہم تو اس کو پروٹوکول دیں گے جو ہمیں پیسے دیتا ہے، ورنہ بھاگ جاؤ بھائی تم کون ہو، چلے پراؤں کے بے. اللہ کی ذات پر توکل نہیں نہ کیا. دیکھو رزق کس نے دینا ہے، نعمتیں وہ تمام تر. میں آپ کو کیا عرض کروں، میرے مالک کی کریمی. کبھی میں نے زندگی گزر گئی یہاں پر، ایک عرصہ گزر گیا مجھے یہاں پر آئے، آپ مجھے نہیں دیکھیں گے کبھی کسی کی دکان پر بیٹھے ہوئے، کبھی پھٹے پہ بیٹھے ہوئے، کبھی چوکوں میں کھڑے ہوئے. آپ مجھے نہیں دیکھیں گے. آپ نہیں دیکھیں گے میں نے پرچی پکڑی ہوئی ہے اور رسیدیں پکڑی ہوئی ہے اور چندہ لینے کے لیے میں جناب اس گلی میں بھی گھس گیا، ادھر بھی گھس گیا، ادھر بھی. لیکن ایمان سے بتاؤ کیا اس مسجد کا نظام نہیں چل رہا؟ وہ کہاں سے چل رہا ہے؟ وہ اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ کے بندے تو توکل کر کے تو دیکھ، تو ایک دفعہ اس پر تو تکیہ کر تو صحیح. مالک تو ہی ہے، دلوں کو تو نے پھیرنا ہے، طبیعتوں کو تو نے پھیرنا ہے. وہ ایسا پھر عطا کرتا ہے بابا، نہ کسی کا احسان ہوتا ہے، ہمارے کام بھی چل جاتے ہیں. ورنہ ہمارا اللہ ماشاءاللہ کوئی مسجد ایسی ہو جیسی الحمدللہ ہماری یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے، ورنہ ہر ایک مسجد کے جتنے بھی افراد 15 انتظامیہ والے ہیں، 20 انتظامیہ والے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں پرچیاں ہوتی ہیں اور وہ پورے گھر گھر، دکان دکان، محلے محلے کے اندر گھس کے جناب سار کے دروازے کھڑکھڑا رہے ہوتے ہیں. کوئی سویا ہے، کوئی جاگا ہے، کوئی اٹھا ہے، لاؤ بھائی پیسے کٹو. کیا علاقے میں کوئی ایسے مخیر افراد ہیں ہی نہیں؟ وہ 20 انتظامیہ والے 5-5 ہزار روپیہ ڈالیں، مسجد کا نظام نہیں چلتا. لاکھ روپیہ جب بنے گا تو کیا مسجد کا نظام نہیں چل سکتا؟ لیکن نہیں، توکل رب کی ذات پہ ہے ہی کوئی نہیں، اپنا جیب سے نکالنا ہی کوئی نہیں. تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے بندے، تو نے ایسا کیا نا، اب ساری زندگی پھر تو محتاج ہی رہے گا لوگوں کا. مانگتا پھر ان سے، مانگتا پھر جھولیاں پھیلا ان کے آگے، کر پھر ان کے آگے. لوگ پھر لڑ لڑ کے لیتے ہو، تمہیں نہ بڑا بندہ، چل 100 روپیہ کر، نہ بڑا تیرا نام ہے 100 روپیہ کر، چل. بھئی نیکی کی طرف ترغیب دلانا ٹھیک ہے، لیکن کسی گردن پہ ناخن رکھ کے اس سے نکلوانا یہ بھائی درست بات نہیں. ہر علاقے کے اندر مخیر افراد موجود ہیں، صاحب ثروت لوگ موجود ہیں، تو وہ کیوں نہیں اپنے اپنے علاقے کی مسجد کو سنبھال لیتے؟ ہم نے اللہ کی ذات پہ توکل نہیں کیا، آج ہم در در کے بھیکاری. اس کے بعد نہ توکل کرنے کی نحوست کیا ہے؟ اللہ ہمیں بیکار کاموں میں الجھا دیتا ہے. جس بندے سے بھی کہا جانا یار 1 گھنٹے کے لیے مسجد میں پروگرام ہے آپ آ جانا، اور یار میں مصروف بڑا، اور یار میں نے بڑے کام نے، ویلے مصروف، اور میں جانا یار کتے ویلے مصروف.
نہ کوئی کام نہ کوئی کار، ویلے مصروف، کاروبار بھی کوئی نہیں، نوکری بھی کوئی نہیں، کم بھی کوئی نہیں، پھر بھی مصروف۔ ہاں جی، اللہ بیکار کاموں میں الجھال دے گا۔ پھر دوسری نحوست یہ پڑتی ہے، اللہ لوگوں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ 4 اسباب میں نے عرض کیے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک یہیں سے میں لے کے عرض کروں گا۔ میں نے بے روزگاری کے سبب بیان کرنے کے بعد اب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے اس کا علاج عرض کر رہا ہوں۔ 4 پوائنٹ میں نے آج عرض کر دیے، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک یہیں سے عرض کروں گا۔ جو سماعت کرنا چاہے وقت پہ تشریف لے آئیے گا، تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اپنی زندگیوں کی مشکلات کو دور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر اپنے کرم فضل کی رحمتیں فرمائے۔